آر ٹی ایس کے حوالے سے جو انکوائری تھی وہ الیکشن کمیشن نے خود کیوں نہیں کروائی، اور یہ نگران حکومت کے کابینہ ڈویژن کو کیوں آپ نے خط لکھا؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کسی سرکاری ادارے کو کیوں لکھ رہا ہے کہ آپ یہ انکوائری کرائیں اور ان کو ٹی او آر بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو جب یہ ایشو کریٹ ہوا تو امیجیٹلی آفٹر دا الیکشن کمیشن نے جب اس میں مسائل دیکھے تو ایک 7 پوائنٹ ٹی او آرز بنا کے کیبنٹ ڈویژن، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو لکھا کہ اس میں ٹیکنیکل جو پرسن ہیں این ٹی آئی ایس بی اور پی ٹی اے کو جو ممبر ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان پہ ایک انکوائری کمیٹی بنائے تاکہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ کن گراؤنڈ پہ یہ رسپانڈ نہیں کر سکا سسٹم۔ تو الیکشن کمیشن ظاہر ہے، اگر آپ الیکشن کمیشن اگر آج خود ہی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے نا 2018-3 کے تحت اور 220 کے تحت، اور اس میں جو آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیوں لکھا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی کمیشن بنانا ہے یا انکوائری کمیٹی بنانی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ آئی ٹی کے لوگ پرائیویٹ سیکٹر، تو اس پہ پھر بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ تفصیلات ہوتے ہیں کہ کون کس سے مطلب ہے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو کہ ایک منتخب ہو کے آئی ہے، جیت کر آئی ہے، اس کو وہ کیوں انکوائری کمیشن بٹھائے گی؟ وہ تو اعتراضات کرے گی جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آر ٹی ایس کا مسئلہ نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب جو نگران وزیر قانون تھے، انہوں نے جو کابینہ ڈویژن کو لیٹر لکھا ہے، اپنا مشورہ دیا ہے لاء ڈویژن کا، ان کے جواب سے تو لگتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کی اپنی کوتاہیاں بھی ہیں۔ جو آپ کے پریزائڈنگ افسر تھے وہ بھی تو ناکام، ان کی بھی تو نااہلی ہو سکتی ہے نا، یہ کوئی سسٹم کی نااہلی تو نہیں ہے۔ یہ خط میں لکھا ہے انہوں نے۔ یہ جو علی ظفر صاحب کا لیٹر ہے بالکل میری نظر سے گزرا ہے، میں نے اس کو پروسیس کیا ہوا ہے۔ یہ آر ایم ایس اور آر ٹی ایس کو لنک کر کے بات کر رہے ہیں، اور میں یہ واضح کرتا ہوں کہ آر ٹی ایس اور آر ایم ایس کہیں پہ بھی انٹر لنک نہیں ہے۔ آر ایم ایس بیسیکلی جو ہے آفیشیل کنسالیڈیشن آف جو رزلٹ ہے اس کا ایک سسٹم ہے، پروسیس ہے، جس کو الیکشن کمیشن نے خود